السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ ہسٹری چینل۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اور اگر آپ ہماری ہر ایک نئی ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبا دیجئے۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی نئی ویڈیو کو۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹائٹل ہے ٹیپو سلطان کون تھا؟ وہ اپنے وقت کا سلطان تھا۔ ایک روز صبح سویرے جب اپنے محافظ دستے کے ساتھ سیر سے لوٹ رہا تھا رگناتھ کے مندر کے پاس سے گزرتے ہوئے موتی محل جانے کے لیے، تو اس نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے بہت سے لوگ ایک شخص کو گھیرے کھڑے تھے۔ گھوڑے پر سوار سلطان رکا، اپنے محافظ دستے کے سالار راجہ خان کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھو یہاں کافی لوگ جمع ہے، کیا معاملہ ہے؟ محافظ دستے کا سالار اپنے گھوڑے سے اتر کر ادھر گیا جہاں لوگوں کا ہجوم تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا اور سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، وہاں ایک نجومی ایک بچے کا ہاتھ دیکھ رہا ہے اور لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں۔ سلطان کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا اور محافظ سالار راجہ خان کو مخاطب کر کے کہنا لگا، کیا تمہیں نجوم پر اعتقاد ہے؟ راجہ خان نے مسکرا کر جواب دیا، سلطان محترم، نجوم ایک علم ہے اور اس کی حقیقت انہی لوگوں کو معلوم ہے جو اس میں مہارت رکھتے ہیں۔ اس پر سلطان کو ہنسی آ گئی، پھر ضبط کرتے ہوئے راجہ خان سے کہا، اچھا، اس نجومی کو لے کر محل میں آؤ اور ہمارے سامنے پیش کرو۔ یہ کہتے ہوئے سلطان اپنے محل کی طرف چلا گیا۔ راجہ خان لوگوں کے ہجوم میں گیا۔ وہاں خستہ حالت میں ایک نجومی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بانس کا ایک چھوٹا ڈنڈا تھا اور دوسرے ہاتھ میں ایک لڑکے کا ہاتھ تھامے ہوئے اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ لڑکے کا ہاتھ کا جائزہ لیتا رہا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تو بڑا خوش قسمت ہے، دنیا میں نام اور عزت پیدا کرے گا۔ یہ الفاظ سن کر قریب ہی کھڑے لڑکے کا باپ بڑا خوش ہوا اور جھک کر اس نجومی کی تعریف کی۔ نجومی پھر اس لڑکے کا ہاتھ دیکھنے لگا، اس کے بعد لڑکے کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اور ہاں، تو عین جوانی کی حالت میں میدان جنگ میں مارا جائے گا اور پھر تیرا نام پردیس میں ہوگا جہاں تیرے نصیب میں کچھ نہیں۔ لڑکے کا باپ جو اس سے پہلے خوشی محسوس کر رہا تھا مایوس ہو گیا اور نجومی کو مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ نجومی نے اسے مخاطب ہو کے کہا، قسمت کا لکھا کوئی بدل نہیں سکتا، یہ خداوند قدوس کا کام ہے، میں کیا کروں اور میری حقیقت کیا؟ اور سنو، بوڑھا ہو کر ذلیل ہو کر کتے کی زندگی بسر کرنے سے ہزار درجے بہتر ہے ناموری پیدا کر کے عین جوانی میں انسان مر جائے۔ یہ کہنے کے بعد راجہ خان کے کہنے پر وہ نجومی راجہ خان کے ساتھ ہو لیا۔ راجہ خان اسے لے کر سلطان کے محل میں داخل ہوا۔ ایک بہت بڑا کمرہ تھا جس میں وہ داخل ہوئے۔ کمرے کے اندر خوشنما قالین اور انتہائی آرام دہ نشستوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ نجومی قالین پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد سلطان اس کمرے میں داخل ہوا۔ جس وقت سلطان کمرے میں داخل ہوا اس وقت نجومی کی نگاہیں قالین پر جمی ہوئی تھی اور وہ قالین پر بنے نقش و نگار کو بڑی حیرت اور غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس قالین پر نہایت خوبصورت جھاڑی بنی ہوئی تھی جس میں گلاب کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ جھاڑی کے کنارے ایک زبردست شیر مہوست راحت تھا۔ جھاڑی کے پیچھے چھپا ہوا ایک شکاری بندوق ہاتھ میں لیے ہوئے شیر کی طاق میں تھا۔ شکاری کے سر پر فرنگی ٹوپی تھی۔ شیر اس سے بالکل بے پرواہ تھا۔ اس نجومی کی نگاہیں قالین پر بنی ہوئی اس تصویر پر جمی ہوئی تھی، یہاں تک کہ سلطان نے اسے مخاطب کیا اور کہنے لگا، اگر تو ہماری سلطنت میں رہتا تو بتا ہمارے لوگ کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ اس پر نجومی کہنے لگا، سلطان محترم، یہاں کی رعایا نہایت خوش و خرم ہے، ہندو اور مسلمان دونوں آرام سے ہیں، دونوں سگے بھائیوں کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ نجومی یہاں تک کہنے کے بعد رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، اگر سلطان کے عدل و انصاف کا سلوک ہندو اور مسلمانوں کے ساتھ یکساں رہا تو سلطان کا پرچم اقبال لہراتا رہے گا اور خدا ایسے عادل اور رحم دل سلطان کو عمر خضر عطا فرمائے گا۔ نجومی جب خاموش ہوا تب سلطان نے اسے مخاطب کیا، علم نجوم کے متعلق تم کیا کہتے ہو، کیا یہ صحیح علم ہے؟
نجومی کہنے لگا، بالکل صحیح ہے، لیکن صرف جاننے والے ہی جانتے ہیں، دھوکہ بازوں نے اپنے فائدے کے لیے اسے بدنام کر رکھا ہے۔ نجومی کے جواب پر سلطان تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر رازدارانہ انداز میں اپنے سالار راجہ خان سے کچھ کہا، جس کے جواب میں وہ باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک پنجرہ لے کر آیا جس کے اندر ایک طوطا بند تھا۔ سلطان نے پنجرہ کھول کر طوطے کو اس ہاتھ میں پکڑ لیا کہ اس کی دونوں ٹانگیں سلطان کی مٹھی میں تھیں اور پر کھلے ہوئے تھے۔ طوطا پھڑپھڑانے لگا۔ پھر سلطان نے نجومی کو مخاطب کیا، اب تو یہ بتا کہ اس طوطے کی قسمت میں کیا لکھا ہے؟ نجومی نے کندھے اچکائے اور لاپرواہی سے کہنے لگا، مجھے ایک کاغذ اور قلم مہیا کیا جائے۔ سلطان کے حکم پر دونوں چیزیں نجومی کو مہیا کی گئی۔ نجومی نے کاغذ پر کچھ لکھا اور لپیٹ کر ایک طرف پھینک دیا اور سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اب آپ جو چاہے کریں۔ سلطان کا ہاتھ بلند ہوا اور اس کے ہاتھ میں ایک چاقو تھا۔ چاقو اس نے اس انداز میں گرایا جیسے وہ چاقو کو اس پرندے کے پیٹ میں اتار دے گا۔ اس موقع پر وہ طوطا پھڑپھڑانے لگا۔ دراصل سلطان نے چاقو طوطے کو نہیں مارا، بلکہ چاقو اپنے ہاتھ میں مار کر ہاتھ کو زخمی کر لیا اور طوطے کو چھوڑ دیا۔ طوطا ہوا میں پرواز کرتا ہوا کہیں اور چلا گیا۔ محافظ دستوں کا سالار راجہ خان سلطان کے زخمی ہاتھ کو دیکھ کر فکر مند ہو گیا، بھاگا ہوا گیا، شاہی طبیب کو بلا لایا۔ اتنی دیر تک سلطان اپنی جگہ انتہائی اطمینان سے بیٹھا رہا۔ پھر راجہ خان کو مخاطب کیا کہ وہ کاغذ کو اٹھائے۔ راجہ خان نے ہاتھ بڑھا کر اس کاغذ کو اٹھایا جس پر نجومی نے کچھ لکھ کر ایک طرف پھینک دیا تھا۔ سلطان نے جب وہ کاغذ کھولا تو کاغذ پر لکھا تھا، تم اس پرندے کی جان نہیں لے سکتے، خدا کی یہ مخلوق بھی اس طرح آزاد ہے جس طرح تم آزاد ہو۔ اس پرندے کو چوٹ نہیں آئے گی لیکن تم خود نقصان اٹھاؤ گے۔ سلطان نجومی کے تحریر پڑھ کر سراپا حیرت بن گیا۔ شاہی طبیب نے سلطان کے ہاتھ پر جو زخم آیا تھا اس پر پٹی باندھ دی۔ اس موقع پر نجومی اپنی جگہ سے اٹھ کر جب جانے لگا تب سلطان نے اسے مخاطب کیا، میری قسمت کے متعلق بھی کچھ بتاؤ۔ اس پر وہ نجومی پلٹا اور قلین پر جو تصویر بنی ہوئی تھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، سلطان کی قسمت اس قلین پر نقش ہے۔ قسمت کا حال پوچھنے والا یہ بہادر، بے باک، نڈر اور جنگجو جوان ٹیپو سلطان تھا، جو ہندوستان کی سلطنت میں سور کا آخری فرمانروا اور سلطان حیدر کا بیٹا تھا۔ 1750 میں دیون ہلی کے مقام پر پیدا ہوا۔ ناک خمدار، آنکھیں بڑی بڑی اور پر آب تھیں۔ چہرے کے خد و خال نہایت باروب اور باوقار تھے۔ ہاتھ پاؤں چھوٹے چھوٹے اور گردن پر بل پڑتے تھے۔ قد 5 فٹ 8 انچ تھا۔ سلطان داڑھی منڈوایا کرتا تھا۔ پورا نام فتح علی تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابو فتح اس کی کنیت بھی تھی۔ ٹیپو سلطان ایک ہوش مند اور دلیر نوجوان تھا۔ اپنے باپ کی زندگی ہی میں مختلف معرکوں میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ جس طرف بھی نکل جاتا اس طرف دشمن پر ہیبت اور دہشت سوار ہو جاتی۔ ہر وقت اس کے ذہن میں رہتا، یہ انگریز ہمیں غلامی کی زنجیر میں محتاج، اپاہج اور بے دست و پا کر دینا چاہتے ہیں۔ اس جذبے کے تحت وہ دشمن کی صفوں میں گھس کر دشمن کو گاجر اور مولی کی طرح تہس نہس کر دیتا۔ ٹیپو سلطان غیرت اور حلم کا پیکر تھا۔ تمام عمر غیرت اور عزت کے ساتھ بسر کی۔ وہ ہمدردی اور غمگساری کا بھی پیکر تھا۔ انسانی ہمدردی اس میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی، جس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ بلا امتیاز مذہب سے کام آتا، یہاں تک کہ اس نے ہندوؤں کے مندروں کے پجاریوں کی بھی مدد کی۔ ہر جگہ سرکاری خرچ سے یتیم خانے بنوائے اور یتیموں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا، نیز اپنی سلطنت کی حدود سے غلامی کا قلعہ کما کر دیا۔ ٹیپو سلطان ہمدرد اور رحم دل بھی بہت تھا۔ اس کی ہمدردی اور رحم دلی کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جگہ رات کا وقت تھا، وہ اپنے خیمے میں سو رہا تھا کہ اس کو کرہنے کی آواز آئی۔ ٹیپو سلطان ایک ہوش مند اور دلیر نوجوان تھا۔ اپنے باپ کی زندگی ہی میں مختلف معرکوں میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ جس طرف بھی نکل جاتا اس طرف دشمن پر ہیبت اور دہشت سوار ہو جاتی۔ ہر وقت اس کے ذہن میں رہتا، یہ انگریز ہمیں غلامی کی زنجیر میں محتاج، اپاہج اور بے دست و پا کر دینا چاہتے ہیں۔
اس جذبے کے تحت وہ دشمن کی صفوں میں گھس کر دشمن کو گاجر اور مولی کی طرح تہس نہس کر دیتا۔ ٹیپو سلطان غیرت اور ہمت کا پیکر تھا۔ تمام عمر غیرت اور عزت کے ساتھ بسر کی۔ وہ ہمدردی اور غمگساری کا بھی پیکر تھا۔ انسانی ہمدردی اس میں کوٹ کوٹ کر بری تھی، جس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ بلا امتیاز مذہب سے کام آتا، یہاں تک کہ اس نے ہندوؤں کے مندروں کے پجاریوں کی بھی مدد کی، ہر جگہ سرکاری خرچ سے یتیم خانے بنوائے اور یتیموں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا، نیز اپنی سلطنت کی حدود سے غلامی کا قلعہ کما کر دیا۔ ٹیپو سلطان ہمدرد اور رحم دل بھی بہت تھا۔ اس کی ہمدردی اور رحم دلی کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جگہ رات کا وقت تھا، وہ اپنے خیمے میں سو رہا تھا کہ اس کو کرہنے کی آواز آئی، تو اس نے خیمے سے نکل کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ قیدی پیاس سے تڑپ رہے ہیں، تو سلطان نے انہیں خود پانی پلوایا اور اس وقت تک نہیں سویا جب تک قیدی نہ سو گئے۔ ٹیپو سلطان شجاعت و بہادری کا مجسمہ تھا۔ اس کی شجاعت بہادری کی اس سے زیادہ روشن مثال اور کوئی نہیں مل سکتی کہ وہ دست بدست جنگوں میں خود شریک ہوتا۔ شیر کا شکار اس کی تفریح تھی اور دشمن کو للکارنا اس کا شیوا تھا۔ وہ یک و تنہا انگریزوں، ہندوؤں، مرہٹوں اور راجاؤں کی فوجوں سے مقابلہ کرتا رہا، آخری وقت تک شجاعت دیتا ہوا شہید ہوا، اور دنیا میں تاریخ کے صفحات پر رہنا آخری جملہ بطور یادگار چھوڑ گیا، جو کہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ اور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی، اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے۔ شکریہ۔